کن ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے کامیابی سے اٹیک کیا ایران کے اوپر، اور ایران کے اندر موجود 3 ان کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا ہے اور ان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ اس میں اصفہان شامل ہے، فردو شامل ہے اور نتزان شامل ہے۔ یہ تینوں جوہری تنصیبات شامل ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم نے جو چیزیں ضروری تھی وہ پہلے ہی یہاں سے شفٹ کر لی تو ان کو ہم نے خالی کر دیا تھا، ہمیں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر نقصان نہیں پہنچا۔ اب اس حملے میں امریکہ نے B-2 بمبر طیاروں کا استعمال کیا جو کہ صرف امریکہ کے پاس ہے، اور وہ بہت بھاری ایک بمب ہوتا ہے جس کو وہ لے کر جاتے ہیں، جس کو بنکر بسٹر بمب کہتے ہیں، اور بہت وزنی بم ہوتا ہے، اس کو وہ لے کر گئے اور وہ انہوں نے وہاں پر گرائے ہیں اور تباہی مچائی ہے، اور ایران نے دوبارہ اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اب ایران کیا کہہ رہا ہے، ایران کی کیا صورتحال ہے، ایران کس طرح کا جواب دینے کے لیے جا رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایران نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بھائی امریکہ کی جانب سے جو ہمارے اوپر حملہ کیا گیا اس میں 6 B-2 بمبار طیارے تھے اور 12 بنکر بسٹر بم ہمارے اوپر پھینکے گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 1,90,000 کلو گرام کے یہ بم تھے جو کہ ایران کے اوپر گرائے گئے ہیں ان کی ملٹری تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب ایران کی جانب سے یہ واضح طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، امریکہ نے جو ہمارے اوپر حملے کیے ہیں امریکہ اس کی سزا بھگتے گا، اور یہ کہا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے جتنے بھی اڈے ہیں اب ہم اس کو براہ راست نشانہ بنائیں گے۔ اور جو اسرائیل کے اوپر خیبر میزائل فائر کیا اس کی تو ایران نے باقاعدہ طور پر ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، اور ایران نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب نئے ہرمز کو اب وہ بند کریں گے، اور جو سپلائی ہوتی ہے تیل کی وہ اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور دنیا میں تیل کی قیمتیں جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا کہ میں ہنگامی دورے پر جا رہا ہوں روس میں، رشیا میں، اور وہاں پر میری پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب چین اور روس ان دونوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آیا اس جنگ کو جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ملک، دنیا کا کوئی بھی ملک اپنے مفاد کے بغیر کسی بھی جنگ کے اندر نہیں جاتا، یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ وہ کوئی بھی ملک ہو، ان کو مفاد ہوتا ہے پھر وہ جنگ کو جوائن کرتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا چین اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنگ کو جوائن کرے گا، یا روس اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنگ کو جوائن کرے گا یا نہیں کرے گا، اور ان کے مفادات کیا ہیں وہ اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے کہ ہمیں کیا کیا تحفظات ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم اس وجہ سے اس جنگ کو جوائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگلے 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔